اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ درود بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحب زمان کے ظہور میں تاجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مومنین کی حاجت روائی، بیماروں کی شفا یابی، رزق میں برکت اور مرحومین کی مغفرت کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ قدس میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے مختصر سی آیت، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نصارہ عیسائی ان کے ہاں یہ ایک قدیم سے رسم تھی کہ وہ ہر مشکل میں جب کبھی ضرورت پڑتی تو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ سمجھ کے انہیں مدد کے لیے پکارتے تھے۔ اور قرآن فہمی کے ذوق رکھنے والے احباب کو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن میں کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے جہاں اللہ نے حجت سے مدد مانگنے کو روکا ہو۔ جہاں بھی مدد مانگنے سے روکا گیا ہے یا وسیلہ بنانے سے روکا گیا ہے، جب آپ آیت کے ما قبل و ما بعد پہ غور کریں گے، یا تو وہ بت ہوں گے جن سے مدد مانگنے کو روکا گیا، یا کسی کو اللہ سمجھ کے مدد مانگا گیا، یعنی اللہ نے شرک سے روکا ہے، مدد مانگنے سے روکا ہے۔ قرآن نے کسی ایک مقام پہ بھی استغاثے سے، وسیلے سے منع نہیں کیا۔ تو یہ اگر ذہنوں میں رہے، اور میں آسان کر دیتا ہوں، برادران اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا۔ اگر آپ ان کی تفسیر کبیر اٹھائیں گے، یہ چوتھی جلد کے تقریباً دوسری فصل میں آپ کو روایت مل جائے گی، اور ہمارے ہاں اتنی کتابیں ہیں کہ صاحبان ذوق کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی حوالے ڈھونڈنے کی۔ شان نزول یعنی شیعہ اور سنی دونوں علماء نے مل کے لکھا کہ حضرت عیسیٰ کو عیسائی بلاتے تھے مدد کے لیے، اور ان کی عادت بن گئی تھی، وہ یا ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہہ کے استغاثہ کیا کرتے تھے۔ جب یہ ان کی عادت چلتی چلتی میرے آقا کے زمانے تک پہنچی، اور آپ کو یاد ہوگا وہ سرکار سے پہلے تو مباحثہ کرنے آئے، پھر مباحثہ مجادلے میں بدلا، پھر مجادلہ مباہلے میں بدلا، تو تبھی جب وہ لاجواب ہو گئے تھے تب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پکارا تھا، اور یہی لفظ تھے، اے فرزند کبریا، اے ابن اللہ ہماری، کیونکہ مسلسل گفتگو چل رہی تھی، بار بار ایک ہی بات ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، آقا فرما رہے تھے نہیں، عیسیٰ عبداللہ ہے، وہ نبی ہے، ابن خدا نہیں ہے۔ اچھا، عیسائیوں کے علماء نے آپس میں باہمی مشورے کے ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے ایک سوال کیا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کا جواب بن نہ پائے گا آقا سے، انہوں نے اپنی طرف سے جو سوال کیا، اور ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اس کا جواب ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے
تو عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اب وہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کی عظمت کے تو قائل ہیں، ان کی نبوت کے بھی قائل ہیں، ان کے بارے میں کوئی غلط بات تو ہوگی نہیں. تو وہ کہنے لگے اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ وہ جانتے نہیں تھے کہ سامنے اللہ کی حکمت کا مظہر کون جو جواب حسنین کے نانا نے دیا وہ لکھیے لوہے دل پہ. میرے آقا مسکرائے فرماتے ہیں جو آدم کا باپ ہے وہی عیسیٰ کا باپ ہے. آدم تو پانی اور مٹی سے بنے. پھر خوف خدا کرو. جو اللہ آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بنا خلق کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو صرف ایک باپ کے بنا. تو جب وہ لاجواب ہوئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ کے مدد مانگی حضرت عیسیٰ سے. تب یہ آیت میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب یہ آیت اتری اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ. میں 4 منٹ میں نے لیے ہیں اس کی تمہید کے لیے. اب کم از کم آیت کا لطف آپ کو آنا چاہیے. نصارہ کسے بلاتے تھے مدد کے لیے؟ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ سمجھ کے. فرمایا اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ. فرمایا حبیب ان لوگوں کی عقلوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ مدد اس سے مانگ رہے ہیں جو خود وسیلے کا محتاج ہے. جو خود وسیلے کا محتاج ہے. یہ عیسائی مدد کس سے مانگتے تھے؟ عیسیٰ سے. تو جب عیسیٰ بھی وسیلے کی تلاش میں ہے اور حضرت عیسیٰ سورہ مریم پڑھیے، سورہ آل عمران پڑھیے، قصیدے ہیں حضرت عیسیٰ کے تعریف کے، ان کے دعوے ہیں. خود قرآن پڑھیے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں صاحب عزت تھا. ایک گزارش ہے میری، رسول اللہ کا فرمان ہے، ہمارے باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، برادران اہل سنت میں ملا صالح کشفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. آقا نے دیکھ کے فرمایا یا علی لولا فضلک لم یخلق اللہ تبسما. علی اگر تیرے فضائل نہ ہوتے اللہ مسکراہٹ کو خلق ہی نہ کرتا. علی اگر تیرے فضائل نہ ہوتے اللہ تبسم کو خلق ہی نہ کرتا. تو چہرے پہ دیکھیے بڑے صغیر پاک و ہند کا، یا پچھلے دنوں سے قبلہ خود عراق رہے، میں خود عرب دنیا میں میرا لڑکپن، میرا بچپن، میں گرو ہی عرب ورلڈ میں ہوا. تو ہمارے دوست کہتے ہیں بھائی پاکستانی اور ہندی جو ہے نا، یہ ہم سب کو ہندی کہتے ہیں، یہ بڑا شور مجالس میں کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں. میں نے کہا میاں تم مجلس میں بیٹھ کے حقہ پی لے تو ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ یہ ایسا ہی ہے، یہ قہوہ چلتا ہے. میں تو وہاں پلا بڑا ہوں نا، میں تو دیکھتا رہا ہوں قہوہ چلتا ہے یا نہیں. ہر دنیا کے ہر ثقافت کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو ذکر علی ویسے سننا چاہیے جیسے برے صغیر پاک و ہند کا مزاج ہے. اور یہ داد ہر بندہ نہیں دے سکتا، نہیں دینی، لیکن چہرے سے مجھے ایسے نہ لگے کہ کچھ یہاں اٹک رہا ہے. یہ مجھے یہاں تک پہنچتا ہوا نظر آنا چاہیے. کس سے مدد مانگتے تھے؟ حضرت عیسیٰ سے. فرمایا کون ہے عیسیٰ؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. عیسیٰ کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا نبی تو ہے ہی، صرف نبی نہیں. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ دنیا میں بھی عزت والا تھا، آخرت میں یعنی اللہ اسے عزت والا کہہ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے محتاج وسیلے کا. اچھا ذرا حضرت عیسیٰ کے
تھوڑا سا تعارف کرا دوں پھر میں آگے بڑھوں گا. جانتے ہیں کون ہے حضرت عیسیٰ؟ ان کے اپنے دعوے ہیں. حضرت عیسیٰ کا اپنا دعویٰ ہے. فرمایا انی اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ کا دعویٰ ہے. فرمایا میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں. اچھا عیسیٰ خلق کرتا ہے پرندے مٹی سے. بعد میں مجھے مت سمجھائیے گا کہ خلق کیا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں انی اخلقو اور میں تھوڑی بہت عربی جانتا ہوں اور اخلقو کا جو ہے مفہوم مجھے اچھی طرح معلوم ہے. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے میں خلق کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ کا دعویٰ ہے میں خلق کرتا ہوں پرندے. تحیر کا شکار نہ ہوئی. یہ قرآن ہے روایت نہیں ہے. مزاج بن گئے کیونکہ میرے علم کے خلاف قرآن کی آیت بھی ہو میں نے نہیں ماننی. یہ مزاج بن چکے ہیں. یعنی حجت کا منصوص قول بھی ہو کیونکہ ہم نہیں جانتے میاں تو اس لیے یہ مولا کا قول ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم نہیں جانتے. یہ مزاج ہے کہ ہم نہیں جانتے تو کیا آپ نے سب کچھ پڑھ لیا. حضرت عیسیٰ کا دعویٰ ہے انی اخلق میں پرندے بسم اللہ میں پرندے خلق کرتا ہوں. سبحان اللہ. لطف تو لیجئے میں آیت پڑھ رہا ہوں. یعنی چلے بندوں کا نہ مانیے پرندوں کا خالق محتاج وسیلے کا. پرندے خلق کر رہا ہے لیکن وسیلے کا محتاج ہے. صرف یہیں تک نہیں ہے. فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں مردے زندہ کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں موتا میں مردے زندہ کرتا ہوں. مردے زندہ کرے محتاج وسیلے. اپنی قوم سے فرما رہے تھے میں ابریو لکما میں کوڑھی کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں. لیجئے شفا دینے والا وسیلے کا محتاج. پھر اگلا دعویٰ سنیے پڑھیے قرآن. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. فرمایا جو کچھ تم کھا کے آئے ہو. اپنی قوم سے کہہ رہے حضرت عیسیٰ جو کچھ تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. جو کچھ تم گھروں میں چھپا کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. دوستو غیب کا عالم ہے محتاج وسیلے کا. آیات ہیں روایات تو نہیں ہے کہ ہاتھ کھینچ لیا جائے. ترتیب تو دیکھیے پرندوں کا خالق. سنیے پرندوں کا خالق اندھوں کو آنکھیں دے کوڑھیوں کو شفا دے مردے زندہ کرے غیب کی خبریں دے. بطول کا بیٹا 40 سال کے بعد نہیں پہلے دن نبی آتے ہی خود کلام کیا ماں کے کردار کی گواہی دی. یہ ہے عیسیٰ. ذرا ایک دفعہ پھر دوہرا دے پھر سنیے گا. نبی رسول صاحب کلمہ صاحب شریعت صاحب کتاب. پرندے خلق کرے اندھوں کو آنکھیں دے مردے زندہ کرے غیب کی خبریں بتائے. یہ تو عیسیٰ ہے. میں اسے کیا کہوں جس کے پیچھے یہ عیسیٰ نماز پڑھا. اور اس نے کسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اتنا تو برادران اہل سنت نے بھی مانا. یہاں تک تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے درس پڑے ہوئے یوٹیوب پہ انہوں نے بھی مانا. یہ ترتیب اپنی اپنی ہے. یہاں میں ترتیب تو کسی کی نہیں بدل سکتا. بھائی جو انہوں نے مانا وہ کہتے ہیں پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری طرف سے ایک دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یعنی عادت پڑ گئی ہے نا رضی اللہ کو آگے کھڑی کرنے کی. تصور کیجئے جس کے پیچھے عیسیٰ کھڑا ہو تو خود کیا ہوگا. اتنی صفتیں محتاج پھر وسیلے کا. نبی ہے رسول ہے صاحب کلمہ ہے صاحب شریعت ہے
جو آیت میں نے پڑھی ہے متشابہ بھی نہیں ہے، منسوخ بھی نہیں ہے، یا تو منسوخ ہے تو ناسخ دکھائی جائے، متشابہ ہے تو اس کی محکم دکھائی جائے۔ آیت بول رہی ہے اتنی صفتیں ہیں عیسیٰ کے پاس، آتے ہی نبوت کا اعلان کیا، مردے ٹھوکروں سے زندہ کرے، اور کمال جانتے ہیں کیا ہے؟ آج تک زندہ بھی ہے۔ کر دوں مجھے زیادہ تو نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے اگر عیسیٰ آج بھی زندہ ہے اسے آج بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ عیسیٰ کا کوئی وسیلہ آج بھی ہے۔ صفتیں کتنی ہیں مسیح ابن مریم کی، نبی رسول۔ میں اس کے آگے میں نے کچھ کہنا ہے، ابھی جو میں نے کہنا ہے اس کے لیے زمین تیار کر رہا ہوں۔ نبی رسول صاحب کلمہ صاحب شریعت۔ اور یہ بھی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، 3 واسطوں سے یہ حدیث پہنچی ہے۔ خود امیر المومنین کی روایت، خود مولا کا فرمان ہے، پھر یہی حدیث سرکار صادق علیہ محمد سے، اور پھر یہی حدیث سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام سے، یعنی 3 حجتوں کے وسیلے سے، 3 مختلف طرق ہیں اس حدیث کے۔ فرمایا تھا امرنا صعب مستصعب لا یحتمل الا مومنا امتحن اللہ قلبہ بالایمان وَمَلَكًا مُقَرَّبًا وَنَبِيًّا مُرْسِلًا۔ فرمایا ہمارے فضائل اتنے بھاری ہیں اسے ہر فرشتہ بھی ہضم نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، متحمل نہیں ہو سکتا۔ صرف وہ فرشتہ کر سکتا ہے جو ملک مقرب ہو۔ ہر نبی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، وہی جو مرسل بھی ہو، اور ہر مومن بھی نہیں، بس وہ مومن جس کے دل کا ہم امتحان لے چکے ہیں۔ مخاطب کر کے امیر ممکنات نے فرمایا تھا، میں نے بتایا 3 مختلف طرق ہیں اس حدیث کے۔ اتنے جو فضائل ہیں حضرت عیسیٰ کے، آخر کون ہوگا جو عیسیٰ جیسے حجت کا بھی وسیلہ بنے؟ درود پڑھ لیجیے آگے آ جائیے۔ والسلام جل اللہ تعالی فرجہ الشریف الانتاب صلوات امید ہے آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں، امید ہے ایسے ہی بیداری رہے گی۔ کسی سے نظر لگا لیجئے گا جو میں نے کہنا ہے، ابھی میں نے اس کی تمہید باندھی ہے۔ اپنی طرف سے میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، ادار شاہ جی سے کچھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کیوں نہ کچھ ادھر بھی کہا جائے، تو کیا کہا، کیا میری بات ہوئی وہ میں ابھی آپ کو 2-4 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ اتنے مناقب ہیں حضرت عیسیٰ کے، چوتھے آسمان پہ زندہ، فرزند بتول، اور حضرت مریم وہ عزت والی مستور ہیں، یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے واصطفیٰ کے، یعنی مریم کو اللہ نے 2 دفعہ مصطفیٰ کہا۔ بیت المقدس میں پرورش ہوئی، بیت المقدس سے کوئی پاکیزہ ماحول ہو سکتا تھا اس وقت؟ اور لفظ یہ ہے کلما دخل علیہا فوجد عندہا طعاما، جب بھی حضرت زکریا داخل ہوتے بیت المقدس میں دیکھتے مریم کے پاس کھانا پڑا ہوتا، لیکن کہتے در بند تھا، در بند تھا، چابی میرے پاس تھی، یہ کہاں سے ہے؟ قالت من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت مریم سے جب بھی پوچھتے کہ جب در بند تھے تو کہاں سے آیا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ عزیز ویڈیو بنا رہے ہیں، آسان ہو جائے گا۔ برادران اہل سنت کے عالم ہے، بعد میں حوالہ ڈھونڈنا ہو تو یہ عزیز سے لے لیجئے گا۔ برادران اہل سنت کے ایک عالم ہے ابو احمد محمد بن ابراہیم شامی،
نام یاد رہے گا؟ ابو احمد محمد بن ابراہیم شامی، اور کہیں کہیں ان کے نام کے ساتھ حلبی بھی لکھا گیا. آپ دونوں ناموں سے دیکھیں گے ان کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، حلبی لکھیں گے یا شامی لکھیں گے. وہ لکھ رہے ہیں، دے دیا احتیاطاً حوالہ، وہ لکھ رہے ہیں جب بھی داخل ہوتے، جب بھی، تو کیا ہوتا؟ کھانا پڑا ہوتا. پوچھا گیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ بطول تھی، اللہ کو اس کے معیار کا کھانا زمین پہ نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ پاکیزہ مستور تھی. نہیں کچھ سمجھ میں آیا؟ بھائی کیوں نہیں ملا؟ کہ اس لیے کہ یہ عیسیٰ کی ماں بننے والی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہوں، اللہ جانے اللہ کے نزدیک ابو طالب کا کھانا کتنا طاہر تھا. طہارت مآب کھانا تھا علی کے بابا کا کہ اپنے حبیب کے لیے وہاں سے نہیں بھیجا. ابو طالب نے دسترخوان سے کھلایا. آگے بڑھنا ہے میں نے کیونکہ اتنا مقام ہے حضرت عیسیٰ کا. قرآن کہتا ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے احتیاط رکھتے ہیں وسیلے کی. اب ایک بات تو میں نہیں کہتا، ضد کرتا کہ کون ہے وسیلہ، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، ظاہر ہے عیسیٰ جسے وسیلہ بنائیں گے وہ عیسیٰ سے کم از کم ان صفتوں میں تو بڑا ہونا چاہیے. جو بھی عیسیٰ کا وسیلہ بنے گا وہ ان صفتوں سے زمانے کو بالکل سوائے عام ہے. ڈھونڈیے کوئی ایسا، شرط یہ ہے وہ عیسیٰ سے اگلی منزل پہ کھڑا ہو. مثال کے طور پہ عیسیٰ بطول کا بیٹا ہے، جسے عیسیٰ وسیلہ بنائے، اس کی ماں کم از کم مریم سے تو افضل ہونی چاہیے. کم از کم مریم سے ایک زینہ اس کی ماں آگے کھڑی ہو. یہ پرندے خلق کرتا ہے، اور جس کو عیسیٰ وسیلہ بنائے وہ پرندوں سے کوئی بڑی چیز خلق کرتا ہے. یہ مردے زندہ کرتے ہیں، وہ کہیں اور آگے ہونا چاہیے. میں نے جب اس کی جستجو کی تو مجھے ایک دعویٰ ملا. کوفہ کی مسجد اعظم تھی، منبر ابیض تھا، خطیب مشیت تھا، لہجے میں لسان اللہ ہی رس گھول رہا تھا، اور لسان اللہ ہی لہجے سے علی کہہ رہے تھے ایوہ الناس انا الذی من یتوسل بہی کل نبی و رسول. فرمایا میں ہی وہ علی ہوں جسے ہر نبی اور رسول نے وسیلہ بنایا. کرنے کی عادت ہے ان کو خشکی لگے گی، باقی میرے ساتھ شریک ذکر رہے. میں نے کہا میرے مولا میں تو تیرا نوکر بندہ، میں تو گناہگار، میں تو تیرا مانی، تیری جوتیاں اٹھانے والا میرے آقا. میں نے تو مان لیا زمانہ دلیلیں مانگتا ہے. اگر عیسیٰ بھی تجھے وسیلہ بنائے، مولا زمانے کو بھی تو کچھ بتانا ہے. کہا بتا کیا فضیلت ہے؟ مولا وہ بطول کا بیٹا ہے. کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا، اس بطول کو نکالا گیا تھا.
شکار ہو رہے وہ ہوں ہونا چاہیے. اور میں تو فخر جہاد بیت العبادت والا بیت الولادہ. مریم یہ عبادت کا گھر ہے, یہ ولادت کا گھر نہیں. یہ جو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں برادران اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے, جو میں اردو کی کتاب کی بات کرنے لگا ہوں, مولا صالح کشفی نے لکھا ہے کتاب المناقب میں یہی بات کہ یہ عبادت کا گھر ہے, یہ ولادت کا گھر. میں نے کہنا ہے اور الحمدللہ میں اب خود کفیل ہو چکا ہوں, مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے. جو حق ہے وہ میں کہنے لگا ہوں, اور جو کہنے لگا ہوں ایمانداری سے پوری تحقیق جستجو سب کچھ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں. 12ویں آقا کے قدموں میں بیٹھ کے بھی اپنی بات پہ قائم رہوں گا. اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا گھر. تو ماننا پڑے گا جس کی ماں کو بلایا گیا اس کا ولادت سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسری بات یہ بھی ماننا پڑے گا بنت اسد جو کعبے میں بیٹھی رہی یہ وہ قبیلہ ہے, یہ مائیں بھی بن رہی ہوں تو عبادت ہے. میں نے جس بات کے لیے بات شروع کی تھی اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ رہ جائے گی. میں اسی پہ کچھ کہہ رہا ہوں, باقی پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو. یہ عبادت کا گھر ہے. میرے مولا وہ تو پرندے خلق کرتا تھا, اس کہ میری اوقات ہی نہیں ہے. میں بسم اللہ جی کیسے کرتا تھا, پانی مٹی لیتے تھے اور ان کو ملا کے پرندہ بن جاتا تھا. عیسیٰ کے ہاتھ کس کے تھے؟ عیسیٰ کے تھے, بس یہی فرق ہے, عیسیٰ کے اپنے ہاتھ تھے. ثانی کا زمانہ تھا. میں اس واقعے کو اس لیے کہتا ہوں کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے سننا ہے. یہ تاریخ اسلام کے دوسرے خلیفہ کا میرے لفظوں کو میرے لفظ رکھنا ہے. اب تو ظاہر ہے جو لطیف کنایوں سے آشنائی رکھتے ہیں تو ان کا زمانہ تھا. ایک بندہ شکایت لے کے آیا, اس نے کہا کہ یہ مولانا شبلی نے لکھا ہے, کہا کہ ان کو انہوں نے کہا آئے حضرت عمر, وہ میں طواف کر رہا تھا, علی نے مجھے کعبے کے اندر تھپڑ مارا ہے. وہ حضرت عمر کہنے لگے, اس نے کہا بھائی بات پکی ہے نا, علی نے مارا ہے. اس نے کہا گواہ ہے تو آگے اس نے کہا ہاں بھی مارا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل حضرت علی نے اسے تھپڑ مارا ہے. تو حضرت عمر نے تخت چھوڑا, اور یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا, یہ ممبر تب ہوتا ہے جب اس پہ علی ہوں. انہوں نے اسے ایک اور تھپڑ مارا. اس نے کہا تیرے عدل کے کیا کہنے, میں علی کے خلاف آیا تھا, مجھے تھپڑ دے مارا. وہ کہنے لگے تجھے علی نے تھپڑ نہیں مارا, بل انہو رعاک من عیون اللہ وحدک بید اللہ, تجھے اللہ کی آنکھوں نے جرم کرتے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ میں تجھے تھپڑ. اسکول کالج یونیورسٹیز کے وہ کہتے جی ہمیں کہا تھا کہ حضرت علی نے فلاں کی بات کی تھی, فلاں کی بات کی تھی, فلاں کی. میں نے کہا یار یہ حوالہ دیا کرو, اور بڑا آسان ہے, مولانا شبلی کی کتابیں گورنمنٹ کالج میں پاکستانی تمہیں تو عام مل جاتی ہیں اور یہاں بھی اردو میں مل جائیں گی, تو یہ والا دیا کرو. انہوں نے کہا کرو کہ حضرت عمر کے بقول علی کا ہاتھ علی کا نہیں ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. اب وہ بندہ بتاؤ جو اللہ کے ہاتھ سے عیسیٰ کا وسیلہ. میں
کسی کی زبانی بتانے لگا ہوں عیسیٰ کا وسیلہ کون تھا. میں فیصلہ میں نے پڑھتے پڑھتے 2 دفعہ بدلا ہے. اب میں کہنے لگا ہوں، آغاز کرنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میں نے کتنا کہنا ہے. ایک باغ تھا، باغ میں اللہ کا حبیب بیٹھا ہوا تھا. ساتھ میں مولا علی تھے، صحابہ کرام تھے. ایک بوڑھا چلتا چلتا قریب آیا، فارسی اس کی زبان تھی. اس کی نظر پہلے میرے نبی پہ پڑی، پھر مولا علی پہ پڑی. اس نے فارسی میں ایک شعر پڑھا، فارسی دانا لطف لیجئے گا. جیسے میرے نبی کو دیکھا، پھر مولا، اس کا نام تھا روزبا، یاد رہے گا، روزبا. آپ کی سماعت کے کیا کہنے، کیا نام تھا؟ روزبا. دیکھ کے کہتا ہے کریا گردیدم بسا آہ سرد کشیدم مدت گذشت و امروز تراب دیدم. تیرے عشق میں کریا گاؤں پھرا. سنیے گا، تیرے عشق میں گاؤں پھرا. تیرے فراق میں نے کتنی ٹھنڈی سانسیں لی. سنیے گا، بس آؤ سب کشیدم. تو دور کی طرح جلوے دکھا کے چھپتا رہا، اور آج پھر اچانک بے نقاب ہو کے آ گیا. صحابہ کرام حیران پریشان، کیونکہ فارسی زبان تھی. آپ چابی پہنچا دیں جی، جلدی جلدی، آپ ضرور پڑھیے. آپ اطمینان رکھیے، کہیں سے بھی کوئی ادھر سے اشارہ ہو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ توجہ ادھر رکھیے. میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبوریاں بھی، میں ظاہر اسی سوسائٹی کا حصہ تو سمجھتا ہوں اس کو. تو آپ نے ذہن میں یہ کچھ نہیں رکھنا کہ کچھ ہو جانا ہے. انشاءاللہ میں نظر رکھوں گا. اس نے کہا میں تسلی میری تب بھی ہوگی جب مجھے چہرے حشاش بشاش ہی نظر آئے. اس نے کہا تیرے عشق میں گاؤں پھرا، کتنی ٹھنڈی سانسیں لی. جلوہ دکھاتا رہا، چھپتا رہا، دکھاتا رہا، چھپتا رہا. اچانک تو پھر سامنے آ گیا. صحابہ کرام حیران ہو کے کہتے ہیں سرکار یہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے. فارسی زبان تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں میرا جانشین وہ ہوگا جو یہ نہ پوچھے یہ کیا کہہ رہا ہے. سرکار نے ہاتھ دعا کے بلند کیے. الہی حول اجمیتہ بالعربیت. اور میری جانب دیکھنا، پالنے والے اس کی اجمی کو عربی میں بدل دے. کوئی جو فارسی بول رہا تھا اب عربی بولنا شروع ہوا. اور جنہیں نہیں پتا بتا دیتا ہوں، یہ سلمان تھا. سلمان، یہ سلمان نام جانتے ہیں کس نے رکھا تھا؟ رسول اللہ نے. سلمان آقا دو عالم نے نام رکھا تھا. ان کا نام تھا روزبا، فارسی نام تھا روزبا، یاد رہے گا. اور یہ آج کل کا بندہ بھی نہیں تھے روزبا. میں 2 حوالے آپ کو، اب میں حوالے آج کل اس لیے احتیاطاً دیتا ہوں. میرا پاکستان میں ہوتا ہوں، میرا اپنا عملہ گاڑی کا، میرے ملازم، میرے ڈرائیور، وہ مجھ سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دینے حوالے. اب تو میرے خود بزرگ بھی روکنا شروع ہو گئے کہ حوالے نہیں دینے، لیکن کہیں مجبوری ہوتی ہے تاکہ بعد میں بندے ٹامک تو یہ نہ مارتے رہے. میرا کچھ نہیں بگڑنا، اپنے ایمان کا بگڑنا. یہ میں ذمہ داری یہ لے رہا ہوں کہ ممبر پہ بیٹھا ہوں. اگر میں اپنی طرف سے کچھ بنا کے کہوں تو حسین کی اماں میری شفاعت نہ کرے. پھر اس کے بعد اگر کسی بدبخت کے اندر بغض کا ابال ابلتا رہے، وہ جانے، پھر ذکر کے مالک جانے. اس کا علاج تو زمانے رسول میں نہیں تھا، میں کیا کر سکوں گا. برادران اہل سنت میں، جی برادران اہل سنت میں بڑا نام ہے الاصابہ فی تمیز صحابہ. یاد رہے گا نام. یعنی کوئی رسالہ کتاب نہیں ہے، بہت بڑی کتاب ہے. اس میں آپ جب سین کے باب میں جائیں گے تو یہ روایت ملے گی جو میں سنانے لگا ہوں.
یہ سنی عالم کی بات کرنے لگا ہوں. مکتب اہل بیت میں شیخ صدوق سے معتبر نام کوئی نہیں. میں کچھ جنگل میں ہوں نہیں، اکیلا حجرے میں بیٹھ کے بھڑک مار رہا ہوں. عزیز ویڈیو بنا رہے ہیں، سارے ذمہ دار بندے بیٹھے ہو، میں بھی یہی رہتا ہوں. تصدیق کیجئے گا شیخ صدوق نے لکھا ہے یا نہیں لکھا. اب شیخ صدوق سے بڑا معتبر نام مکتب اہل بیت میں کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے لکھا ہے. اب جس نے خود کتاب نہیں کھولی اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہو سکتا. حضور توجہ میری جانب رہے، بعد میں تحقیق کرنی ہے، ابھی توجہ میری جانب. اب پل کے نہیں جھپکنی چاہیے چند لمحوں کے لیے. میں جو روایت پڑھنے لگا ہوں یہ محب الدین تبری کی پڑھنے لگا ہوں، شیعہ عالم کی نہیں. اور بالکل لفظوں کا اختلاف ہوگا، یعنی ایک یا دو لفظ مختلف ہوں گے. روایت دونوں کتابوں میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی یہی لکھا اور محب الدین تبری سنی عالم نے بھی یہی لکھا. ان سلمان ابن بدخشان کون من حواریون عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا سلمان کے جو بدخشان کا بیٹا تھا یہ آج کل کا بندہ نہیں، عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا. عیسیٰ کے میں نے دو حوالے دیے ہیں اور دونوں طرفوں کے معتبر، نہ ادھر کسی کو اعتراض ہوگا اور نہ محب الدین تبری پہ کسی برادران اہل سنت میں سے محقق کو جرت ہوگی کہ تنقید کرے. دونوں نے لکھا. سلمان بن بدخشان اس کا نام تھا روزبہ، سلمان نام رسول اللہ نے رکھا، حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا. ایک اور حوالہ بھی میں دیے دیتا ہوں، اور یہ بھی کوئی چھوٹا نہیں. نور الدین طبرسی علیہ رحمہ جو کتاب بیری کا شوق رکھتے ہیں انہوں نے نام سنا ہوا ہوگا طبرسی علیہ رحمہ کا. انہوں نے لکھا ہے یہ بالکل یہ قبلہ یہ ورجینیا میں ہوا اور پورا میرے خلاف ایک محاذ بن کے آیا. یہ فلاں بات پڑھی کہاں سی کہاں نہیں تھی، میں نے صاحب کی لائبریری سے نکال کے کہا یہ ہے. یہ میرا غرق ہوا پڑا ہے پڑھنے کا اور جستجو کرنے کا. جس بندے کے گھر میں بہار الانوار ہو اور وہ اس نے کبھی اسے کھول کے نہ دیکھا ہو اور کہلوائے خود کو عالم. تو یہ میں نے حوالے دے دیے. طبرسی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ازواج کو مخاطب کر کے کہا تھا، آقا دو عالم نے اپنی ازواج کو مخاطب کر کے کہا تھا، فرمایا تھا سلمان جو ہے انہو جاگیے گا خود فرماتے ہیں وہ کان سلمانو جاگیے گا کان سلمانو عیون ناظرہ. فرمایا سلمان میری دیکھنے والی آنکھ ہے. مختصر کر دوں، علی کے صحابی کے فضائل پڑھنے لگا ہوں، رسول اللہ کے بھی صحابی ہیں. جب وہ دیکھنا چاہے وہ 14 کی نظروں سے دیکھتا ہے اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جب میں دیکھنا چاہوں میں سلمان کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں. یہ میری دیکھنے والی آنکھ ہے. اور یہ بھی آقا کا فرمان ہے. علامہ طبرسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے نافذ الرحمان میں، نافذ الرحمان فی فضائل سلمان. آقا نے فرمایا اپنے ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا یاد رکھنا سلمان ان عام مردوں میں سے نہیں جنہیں تم لوگ چلتا پھرتا دیکھتے ہو. آقا کون ہے سنیے گا، فرماتے ہیں یدعو الاللہ و الیہ قبل مبعثی 450 سنۃ. فرمایا میرے مبعوث ہونے سے 450 سال پہلے سلمان لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلاتا تھا، میری طرف بھی بلاتا تھا. 450 سال پہلے، 450 سال پہلے. اب اگر کسی نے شیخ صدوق کی کتابیں بھی نہیں پڑھی تو اسے صرف فاتحہ پڑھنا چاہیے، اسے اور کوئی حق نہیں ہے محقق کہلوانے کا. تو حضرت سلمان فارسی، اور یہ منا اہل البیت کیوں کہا؟
کتنا تجھے فرمایا قبلہ شجاع موسوی صاحب کسی اور تحقیق کیجئے گا. اچھا میری طرف سے یہ آپ کو دعوت ہے جس عالم سے آپ کا, ہاں شرط یہ ہے عالم سے ہو. آپ کا رابطہ ہے نا قبلہ شجاع موسوی صاحب کو میں گواہ بنا رہا ہوں, میں کل بھی ادھر ہوں, پرسوں بھی ادھر ہوں, 3 دن ادھر ہوں. ان سے پوچھئے گا کیا یہ شرائط عصمت میں سے نہیں کہ ان المعصوم لا یغسل ولا یغسل غیر المعصوم, کہ معصوم جو ہوتا ہے نہ اس کو کوئی غیر معصوم غسل دے سکتا ہے. خود کسی غیر معصوم کو غسل دیتا ہے. جی اور یہ سلمان کو غسل میرے مولا علی نے دیا تھا. منا اہل البیت یہ راہ چلتے نہیں بن گئے, کچھ حقائق تھے اس کے پیچھے. تو جو حضرت سلمان نے کہا, بات یاد ہے, وہ ایک کھجوروں کا باغ تھا, وہ ایک یہودی کے زر خریدے حضرت سلمان, تو وہ کھجوریں لگانے کی شرط پوری آقا نے, یاد ہے نا, وہ کی تھی اور سلمان کو خرید لیا تھا. روزبہ تھا, نام سلمان رکھا. تو وہ جو پہلی ملاقات تھی نا, اس میں حضرت سلمان نے جو کہا, کریا گردیدم, بات یاد ہے, بساخہ سرد کشیدم, مدت گزشت و امروز تراب دیدم. صحابہ کو سمجھ نہیں آیا تھا یہ کہہ کیا رہے ہیں. آقا نے دعا کی, عجمی عربی میں بدلی. سرکار فرماتا سلمان اب بتاؤ کون ہو تم, کیا کہہ رہے ہو, کہاں سے آئے ہو, میرے وسیع, میرے جانشین, میرے ابن عم علی کو دیکھ کے تم تحیر کا شکار کیوں ہوئے ہو. جو سلمان نے بتایا اس کے چند جملے میں آپ کو بتانے لگا ہوں, سارے وقت کے اندر ممکن نہیں ہے, ذہنوں میں رہے. عیسیٰ محتاج وسیلہ ہے, یہ ذہنوں میں ہے نا. اب سلمان بتا رہے ہیں میں کون ہوں, کیا ہوں, کہاں سے آیا ہوں. کہتا یا رسول اللہ کنت من حواریون عیسیٰ بن مریم اذا رأيت يوما انه يحيي الموت فحرك شفتيه فدنوت اليه فسمعت انه قال الهي بسر محمد وعلي واذا يوما رأيت انه يشفي المريض فحرك شفتيه فدنوت اليه فسمعت انه قال الهي بجاه محمد وعلي وفاطمه وانه قال وانه قال يا رسول الله كنا ننام في ذاك الحجرة انه ينام بي واني في جنبه واذا بليلة قد رأيت انه قام في نصف الليل وانه وضع ركبتيه على الارض ووضع يديه حول عنقه وقال وانه يبكي وقال الهي انا ابن امة لحبيبة حبيبك واجعلني من خدام خاتم الاوصياء الذي من ابناء فاطمة الزهراء. سنیے گا بابا, اتنے جملوں کا ترجمہ بھی ممکن نہیں ہو سکے گا. کہتا سرکار میں عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا, میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا ایک مردہ لایا گیا, عیسیٰ نے ٹھوکر سے زندہ کیا. میں نے دیکھا عیسیٰ کے ہونٹ حرکت میں تھے, حرکہ شفت ہے, ہونٹ حرکت میں تھے. مجھے تجسس پیدا ہوا, سنو تو صحیح کون سا طلسم پڑتا ہے. سنیے گا, کہتے ہیں فدنوت الیہ, میں نے اپنے کان عیسیٰ کے ہونٹوں کے قریب کیے. فسمعت, میں نے سنا, انہ قال, وہ کہہ رہا تھا, پالنے والے تجھے محمد اور علی کے راز کا واسطہ. اسے زندہ کر دے. کہتا سرکار پہلی دفعہ میں نے محمد و علی نام سنا تھا, ان دیکھی محبت پیدا ہوئی. دونوں ناموں سے ان دیکھا عشق ہوا. کہتے میں اور قریب ہو گیا. کہتے
پھر ایک دن میں نے دیکھا ایک کوڑی کا مریض لایا گیا, ہاتھ پھیرا, شفا مل گئی. میں نے پھر غور کیا, حرک شفتہ ہے, ہونٹ حرکت میں تھے. فدنوت الیہ, میں نے کان قریب کیے, میں نے سنا. عیسیٰ کہہ رہے تھے پالنے والے تجھے محمد علی اور فاطمہ کی عزت کا واسطہ, سلمان کہہ رہے ہیں تجھے مصطفیٰ و مرتضیٰ. کہتا سرکار پھر کیا ہوا؟ جب میں نے دوسری دعا میں تیسرا نام سنا, اندیکھی عقیدت پیدا ہوئی. سلمان کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے پھر میں اور حضرت عیسیٰ ایک ہی حجرے میں سوتے تھے, ایک ساتھ سوتے تھے. ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, میں سوتا بن گیا. میں نے کہا دیکھو تو صحیح, عیسیٰ چلا کون سا کرتا ہے, مردے زندہ کرتا ہے. اور مجھے نہیں پتا, میں نے جملہ ہی کہنا ہے. اب یہ نہیں میں کہنے لگا کہ میں نے فلاں جگہ پہ کہا تھا تو وہاں لوگ کھڑے ہو کے دادے رہے, نہیں, جملہ میں نے جو کہنا ہے وہ میں نے کہنا ہے, سننا اسی کے پیرائے میں ہے. اور باخدا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری کیفیت کیا ہوتی ہے جب میں یہ جملہ کہتا ہوں یا پڑھتا ہوں. سنیے گا. کہہ رہے ہم دونوں ایک حجرے میں سوتے تھے, میں سوتا بن گیا. میں نے دیکھا دیکھوں رات میں عمل کون سا کرتا ہے عیسیٰ, کون سا چلہ ہے, کون سا ورد ہے, کون سا طلسم ہے. کہتے جب آدھی رات کو ہوئی نا, فی جوف لیل, آدھی رات کو ہوئی, عیسیٰ کھڑا ہوا. عیسیٰ نے گھٹنے زمین پہ رکھے, جاگرا خدا کے لیے میری جان رکھنا. فوادہ یدیہ حول انا کونوں کے ہی, اپنے دونوں ہاتھ قیدیوں کی طرح گردن کے پیچھے باندھے اور جھک کے کہتے پالنے والے بڑا دعویٰ نہیں, میں تیرے حبیب کی بیٹی فاطمہ کی کنیز کا بیٹا ہوں. حبیبت حبیبک, یہ ترجمہ کروائیے پسند کے عالم سے. انا بنو امتن حبیبتن لحبیبک, میں تیرے حبیب کی حبیبہ کی کنیز کا بیٹا ہوں. مانگتا کیا ہوں؟ وجالنی من الخداؤں میں خاتم الاوصیاء, مانگتا یہ ہوں محمد کے آخری بیٹے کا مجھے وزیر بنا دو. محبان اہل بیت کو سب سے بڑا رلانے والا مسئلہ یہ ہے, جن کی عزت عیسیٰ کی نگاہ میں ایسی تھی, اسی کی بیٹیاں بازار میں چادریں مانگتی رہی. امت کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں. اجروں کو من اللہ, مولا آپ کو جزائے خیر دے. اللہ نے مصائب کے آداب ہیں, اللہ نے بڑا آپ کو پیسہ دے دیا ہوگا, تکبر اندر رکھیے. احترام مصائب میں نہیں آنا روتا, کسی کے بس کی بات نہیں. نہ کوئی رلا سکتا ہے نہ کوئی رو سکتا ہے. احترام مصائب میں آنکھیں جھکا کے رکھنی ہے, یہ احترام ہے مصائب کا. عزت اتنی تھی کہ حجت وسیلہ بنائے, اور امت نے کیا کیا ستم نہ کیے. دو لفظ ہیں ایک عالم دین کی موجودگی میں, اور یہ دونوں لفظ جانتے ہیں, ایک بی بی زینب کی زیارت میں ہے اور ایک والی کربلا کی. والی کربلا کی زیارت میں لفظ ہے السلام علی مذبوح المسحوق. میں اپنی طرف سے ترجمہ کروں, بطول مجھ سے قوت گویائی چھین لے. جانتے ہو مسحوق کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ شیخ ماجد نبیل میرے اساتید میں سے بھی ہیں, علماء عراق میں سے ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں مسحوق اسے کہتے ہیں جس کا قاتل اسی کا خون اسی کی داڑھی سے صاف کرے. اتنا آسان ہے کہہ دینا. وہ مظلوم ہے شبیر جس کا قاتل اتنا مطمئن تھا, جانتا تھا اب کوئی اس کا بچانے والا نہیں ہے. رونے والوں, دوسرا جملہ ہے علی کی بیٹی کا.
ये फिर मेरे जुड़े हुए हाथ। अली की बेटी का जुमला था, यजीद को मुखातब करके था, या यजीद लौरा आना जद्दी फी हाज़िहिल हाल युबकी अम युज़हक। यजीद अगर इस हालत में मेरा नाना मुझे देख ले तो बता मेरा नाना खुशियां मनाएगा। अजीजों ज्यादा तवील नहीं, क्योंकि बिल्कुल आखिरी अयाम चल रहे हैं अयाम गम के। अगले साल फिर मुकद्दर। इस पुरसे का सबसे बड़ा वारिस है हुसैन का बेटा, लहू रोने वाला। हुसैन वो मजलूम है जिसके बारे में मिलता है कि युबकी अलैहि शजर वल हजर व शम्स वल कमर। हुसैन वो मजलूम है जिसपे पत्थर रोए, जिसपे सूरज चांद रोए। सज्जाद वो मजलूम है जिसपे बाजार रोए, अपने गले का तोक रोया, अपने हाथों की हथकड़ियां रोई, अपने पाँव की बेड़ियां रोई। एक रिवायत है, ये मेरे जुड़े हुए हाथ अब सबके लिए जाहिर है, मुख्तलिफ मोमिनीन के मुख्तलिफ दिल होते हैं, नरम नाजुक दिल वाले मोमिनीन, मैं उनको भी ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, रिवायत छुपा के पढ़ूंगा। हजरत सज्जाद बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। इब्न मुंज़िर मदाइनी आया, देखा फजल हुसैन ने नमाज तमाम की, करीब आया, मैं अपना रसूलुल्लाह फर्जल रसूल, शरीयत में अगर कोई बीमार ना हो तो बैठ के नमाज पढ़ सकता है? फरमाते नहीं पढ़ सकता। उसने कहा आप बज़ाहिर बीमार तो नहीं, आप क्यों बैठ के पढ़ रहे हैं? और मैं उधर मिन्नी मेरे करीबा लफ्ज़ ये है, और इज़ा रफ़अ अली इब्न हुसैन सियाबा अन साक़िही, हुसैन के बेटे ने अपनी पिंडली से थोड़ा सा कपड़ा हटाया। कहते मर जाऊं हुसैन के बेटे के जिस्म पे गोश्त नहीं है। अल्लाहु अकबर। क्या है? कहते हड्डियां हैं और हड्डियों पे कड़ियों के निशान। हाथ जोड़े, कहते गुलाम मर जाए, इतना जुल्म। सजाद कहते तूने क्या सुना? बोला मैंने सुना तो लंगर बेड़ियां। फरमाते नहीं मेरी गर्दन में आम तोक नहीं था। बोला कैसा था? फरमाते तोक में कील लगे हुए थे, मैं कभी सर दाएं फेरता। इसलिए मेरे मौला की जियारत में है अस्सलामु अला रसूलिल्लाह अकला। मैंने ज्यादा जहमत नहीं देनी जिसके लिए पढ़ रहा हूँ। तोक था हथकड़ियां, गुल्ले जामे। जानते हो गुल्ले जामे क्या था? आपने कील देखे होंगे, मेखे, ये कीना परवर है। ये मेखों को मोड़ के ना यूं कैदी के बदन पे लगाते थे, एक लिबास सी के। मेखों की नोकें अंदर रह जाती थी, कैदी चलता था, मेखें जिस्म में चलती थी। सजाद कहते मुझे गुल्ले जामे पहनाया गया है, इशारा। मैं इसे वादे नहीं कहूंगा, ये मेरे जुड़े हुए हाथ, मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता। ये मेरे मंदिर कहते मर जाऊं, कायनात में तुझसे बड़ा मजलूम कोई नहीं। हुसैन के बेटे ने अमामा उतारा, इदाओ अली इब्न हुसैन यल्तमा पे यदैहि। सज्जाद ने दोनों हाथ रुखसार पे मारे, फरमाया एक मजलूम मुझसे बड़ा है। बोला वो कौन? फरमाते मर्द भी नहीं मजदूर है। हुसैन के बेटे मर जाऊं वो कौन? फरमाते मेरी फूफी ज़ैनब। बोला जुल्म तुझ पे हुआ, मजलूम तेरी फूफी ज़ैनब। ये तो सादात बैठे हुए हैं, ये मेरे जुड़े हुए हाथ, ये मेरे जुड़े हुए हाथ। मैं इशारा
دیتا ہوں